بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دوست نے سوال کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا فرماتے علماء دین متین اس مسئلے کے بارے میں کہ قربانی کا نصاب کیا ہے؟ میری ملکیت میں صرف 1 سے 1.5 تولہ سونا ہے، اس کے علاوہ چاندی یا رقم وغیرہ کچھ بھی میری ملکیت میں نہیں ہے، یہاں تک کہ روزمرہ کے اخراجات کے لیے بھی پیسے نہیں ہوئے، تو کیا ایسی صورتحال میں مجھ پر قربانی لازم ہوگی؟ تو ناظرین کرام، اس کا جواب یہ ہے، جس شخص کی ملکیت میں 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا سونا چاندی نصاب سے کم ہو، لیکن جس قدر ہیں ان دونوں کو ملا کر یا سونے یا چاندی کو کسی دوسرے مال کے ساتھ ملا کر ان دونوں کی مجموعی قیمت عید الاضحیٰ کے ایام میں 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہوں، یوں ہی حاجت اصلیہ یعنی وہ چیزیں جن کی انسان کو حاجت رہتی ہے، جیسے رہائش گاہ، خانہ داری کے وہ سامان جن کی حاجت ہو، سواری اور پہننے کے کپڑے وغیرہ، ضروریات زندگی سے زائد اگر کوئی ایسی چیز ملکیت میں ہو جس کی قیمت تنہا یا سونے یا چاندی کے ساتھ ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو، تو وہ نصاب کا مالک ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ لہذا پوچھی گئی صورت کے اندر آپ پر قربانی لازم نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس صرف سونا ہی ہے، ساتھ چاندی، رقم یا پرائز بانڈ یا دیگر کوئی مال آپ کے پاس نہیں ہے جس کے ساتھ مل کر مجموعی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو سکے، تو لہذا پوچھی گئی صورت کے اندر قربانی آپ پر واجب نہیں ہوگی۔ بدائع الصنایع کے اندر بھی اس کے متعلق صاحب مصنف نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ قربانی میں مالداری کا اعتبار ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا ہو، یا رہائش، خانہ داری کے سامان، کپڑے، خادم، گھوڑا، ہتھیار اور وہ اشیاء جن کے بغیر گزارا نہ ہو، ان کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہو جو اس 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کی قیمت کو پہنچتی ہو، اور یہی فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر کا نصاب ہے۔ سونے چاندی کو ساتھ ملانے سے متعلق تبیین الحقائق کے اندر ہے کہ سونے کو چاندی کے ساتھ قیمت کے اعتبار سے ملا کر نصاب مکمل کیا جائے گا، کیونکہ یہ آپس میں ہم جنس ہیں۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں، قربانی واجب ہونے کے لیے صرف اتنا ضرور ہے کہ وہ ایام قربانی میں اپنی تمام اصلی حاجتوں کے علاوہ سونے یا چاندی کے نصاب کا مالک ہو، یا وہ مال نقد ہو، بیل، بھینس یا کاشتکار کے ہل بیل اس کی حاجت اصلیہ میں داخل ہیں، ان کا شمار نہیں ہوگا۔ یعنی وہی بات، صاحب نصاب پر قربانی لازم ہوگی، جو خود صاحب نصاب نہیں ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ صاحب بہار شریعت، آپ فرماتے ہیں، جو بندہ 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی کا مالک ہو، یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 200 درہم ہو، وہ غنی ہے۔ 200 درہم سے مراد یعنی چاندی، کیونکہ اس وقت کے اندر یہ معاملہ رائج تھا، تو اس لیے 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی ہو، وہ غنی ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ حاجت سے مراد رہنے کا مکان اور خانہ داری کے سامان جن کی حاجت ہو، اور سواری کا جانور اور خادم اور پہننے کے کپڑے، ان کے سوا جو چیزیں ہیں وہ حاجت سے زائد ہیں، یعنی جو روز مرہ جو چیزیں استعمال کے اندر آتی ہیں، ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ آپ کی حاجت سے جدا ہوں گی، حاجت اصلیہ کے اندر نہیں آئیں گی، حاجت غیر اصلیہ کے اندر آئیں گی۔ تو لہٰذا مذکورہ بالا مسئلے میں فتویٰ یہی ہے، لیکن بہت سے لوگ اپنی حاجت اصلیہ سے زائد مال کو شمار کرنے میں غلطی کرتے ہیں، کیونکہ عام طور پر کچھ نہ کچھ حاجت اصلیہ سے زائد چیزیں گھر میں موجود ہوتی ہیں، جن کو سونے یا چاندی کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو قربانی کا نصاب بن جاتا ہے، لیکن لوگ
جو ہے غلطیوں کی وجہ سے قربانی واجب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے اور گناہ اپنے سر لیتے ہیں۔ تو فرمایا لیکن لوگ توجہ نہیں کرتے، جیسے کہ اضافی کپڑے ہوتے ہیں، جوتے ہیں، یا گھر میں ڈیکوریشن کا سامان ہے، تفریح کے لیے خریدا گیا ٹی وی، دیگر چیزیں جو بھی پڑی ہوئی ہیں، ان چیزوں کا ضرور خیال رکھا جائے۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ کسی عالم دین سے مل کر اپنی تمام تر معلومات اس کو دے کر ان سے پوچھ لیا جائے کیا اس صورت کے اندر مجھ پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ فرماتے ہیں کہ اس صورتحال کے اندر آپ پر قربانی واجب ہے، تو پھر تو بھائی لازم ہے کہ آپ قربانی کریں۔ اگر وہ فرما دیتے ہیں کہ نہیں جی اس صورتحال کے اندر آپ پر قربانی واجب نہیں ہے، تو پھر آپ پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لہذا جو صورتحال ہم سے پوچھی گئی ہے اس کے اندر قربانی واجب نہیں ہے۔ میں نے نصاب کو بھی آپ کے سامنے تفصیلاً رکھ دیا ہے، تو امید ہے یہ سوال کا جواب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب لم یزل ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کے احکامات کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے، آپ کوئی سوال قربانی کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی بھی معاملے کے متعلق شرعی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ آئیے کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ کمنٹ پڑھ کے ہم آپ کے سوال کا جواب ضرور ارشاد کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالی ہم سب کو رحمت برکت عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ہمیں اجازت دیجیے۔